ڈاکٹر صاحب، حضرت علی حجویری داتا صاحب کی تاریخ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت 400 ہجری میں ہوتی ہے اور آپ سلطان محمود غزنوی کے دور میں لاہور انہی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت یہ ہندوستان جو تھا اہل مذہب اس کو کافرستان کہتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سید علی حجویری کی نگاہ سے لاہور سلطان محمود غزنوی نے فتح کیا۔ اس وقت لاہور یہ نہیں تھا جو اب لاہور ہے، یہ بہت بڑا علاقہ لاہور کا تھا۔ انہوں نے فتح کیا اور حضرت سید علی حجویری کی تعلیمات کی روشنی میں جو لوگ یہاں پر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو پہلے تو ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ اس کے بعد جو نو مسلم تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو اخلاص اور کامل مسلمان بنانے کے لیے آپ نے ان کی تربیت کی اور تصوف پر کام کیا اور بذریعہ تصوف ان کی اصلاح باطن کی۔ جب وہ لاہور آئے تب لاہور کے کیا حالات تھے؟ لاہور میں راجوں کی حکومت تھی، جس طرح میں نے بتایا کفرستان تھا، ہر جگہ کفر کا دورہ تھا اور یہ جہاد کا دور تھا۔ جگہ جگہ پہ فتوحات ہو رہی تھیں، مسلم حکمران فتوحات کر رہے تھے۔ اسلام کا دور عروج کہا جا سکتا ہے۔ حضرت داتا صاحب آج سے تقریباً آپ دیکھیے نا 1000 سال کے کم و بیش، 1000 سال پہلے، تو وہ اسلام کے بالکل عروج کا دور تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بغداد میں، ٹھیک ہے، غرناطہ میں، اندلس میں، شام میں بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوئے تھے۔ عرب میں امام کشیری بیٹھے ہوئے ہیں، افغانستان میں سید علی حجویری بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں بغداد میں حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت سری سختی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت معروف کرخی ابھی گزرے۔ تو یہ جو دور تھا، یہ دور تھا کہ جب اسلام کی روشنی دوسرے خطوں تک پہنچ رہی تھی اور عجمی لوگ اسلام سے آشنا ہو رہے تھے۔ بہت بڑا کردار ہے صوفیاء کا، یہ غور طلب نکتہ ہے۔ بر صغیر میں حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ معین الدین اجمیری، حضرت سید علی حجویری، شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ان 3 شخصیات کا، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ 4 وہ لوگ تھے، 4-5 اولیاء بڑے، جنہوں نے بر صغیر یہ پورا ٹکڑا، آپ دیکھ لیں یہ کہاں، ہندوستان کے آغاز سے لے لیں، پھر پورا ہندوستان لے لیں، پھر آپ پورا افغانستان لے لیں، پھر آپ پورا پاکستان لے لیں، پھر آپ پورا بنگلہ دیش لے لیں، اور آپ آدھا چائنا لے لیں۔ اس پورے خطے میں اسلام کی روشنی ان 4 شخصیات کے ذریعے پھیلی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ وہ جب لاہور آئے تھے اور وہ کس کے کہنے پہ آئے تھے، اور لاہور آ کر انہوں نے کیا تعلیمات دی تھی، اور اس وقت لاہوریوں نے ان کو قبول کیا تھا؟ دیکھیے، یہ اپنے شیخ کے کہنے پر آئے تھے۔ بزرگوں کے ہاں ایک سلسلہ چلتا ہے کہ ایک روحانی دنیا کا تصور ہے بزرگوں کی، جس طرح ایک سلطنت ہے نا، ایک ریاست ہوتی ہے، اس کا ایک نظم حکومت ہوتا ہے۔ ہر علاقے میں ایک تھانہ ہے کہ نہیں ہے، ہر یونین کونسل کا ایک ڈسپلن گورنمنٹ کا ہے کہ نہیں ہے چلانے کا، کس لیے؟ تاکہ گورنمنٹ کا کنٹرول اور اس کی رٹ قائم رہے۔ تو صوفیاء کے ہاں اسی طرح روحانی دنیا کی بھی ایک سلطنت ہوتی ہے، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، چھوٹے پھر اس سے بڑے، پھر اس سے بڑے مناصب ہوتی ہیں، وہاں لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ قطب الارشاد جو سب سے اونچا ہوتا ہے، جس کو عرف عام میں غوث کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت داتا صاحب کے جو شیخ تھے، انہوں نے ان کو یہاں تشریف لانے کے لیے حکم فرمایا تھا، اور اس سے پہلے جب یہاں پر ان کے ایک اور مرید موجود تھے، داتا صاحب جب یہاں تشریف لائے تو لاہور میں داخل ہوتے انہوں نے دیکھا کہ ان کا جنازہ جا رہا تھا۔ اس وقت ان کو اپنے شیخ کی اس وصیت کا اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے کیوں حکم فرمایا تھا کہ تم جاؤ۔ حضرت داتا صاحب جو تھے یہ بہت بڑی ہستی ہیں، مذہباً حنفی ہیں، طریقتاً جنیدی ہیں، اور آپ صاحب حال ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے فیض یافتہ ہے، حضرت خضر سے آپ کی ملاقاتیں رہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور ذہن نشین رکھیے، جو حضرت داتا صاحب کے حوالے سے لوگوں کو نہیں پتہ، وہ یہ ہے حضرت سید علی حجویری کے حوالے سے، داتا صاحب جب ہم کہتے ہیں عرف عام میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو لوگ لے لیتے ہیں کہ جی اللہ داتا ہے اور کوئی داتا نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ عرف عام میں ہے۔ جس طرح آپ مجازی معنوں میں ڈاکٹر سے شفا لیتے ہیں لیکن اللہ شفا لینے والا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی تنخواہ اپنی کمپنی سے یا اپنا کام کر کے لیتے ہیں، مگر وہ آپ کا جو کمپنی کا مالک ہے وہ رزاق نہیں ہے، رزاق اللہ ہے۔
تو اس طرح کا یہ ایک نظام ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے اور فلسفی تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں 20 سال کی آپ کی عمر تھی، ایک ہندو فلسفی پر کے ساتھ آپ نے توحید کے موضوع پر مکالمہ مناظرہ کیا تھا باقاعدہ، اور اس کو ہرایا تھا، ٹھیک ہے۔ مگر یہاں آ کے تصوف کا رنگ کیوں غالب ہوا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ صوفیہ جہاں پر جاتے ہیں وہاں کی ضروریات دیکھ لیں، اہل علم حضرات جہاں پر جاتے ہیں وہاں کی ضرورت دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی نئی نئی فتوحات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، علاقے فتح ہو رہے تھے۔ اب بتائیں ایک علاقہ فتح ہو رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے۔ وہاں اب یہ بہت نبض شناس ہے تصوف صوفیہ، آپ ذرا اہم توجہ کیجئے گا۔ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، وہاں کے لوگوں کا اسلام سے متعلق پازیٹیو امپریشن قائم کرنا ہے، وہاں کے لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کو بٹھانا ہے۔ این ممکن ہے علاقہ فتح ہوا ہے، کچھ لوگ ڈر سے قبول کر چکے ہیں اسلام، تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا تھا؟ ان کو پڑھایا جائے۔ بہترین طریقہ کیا تھا؟ ان کو فقہ پڑھائی جائے، یا بہترین طریقہ یہ تھا کہ ان کی باطنی تطہیر اور اخلاص اور اپنے کردار کے ذریعے ان کو اتنا قریب کیا جائے کہ اسلام کے اندر گڑ جائے۔ یہ وجہ تھی کہ آپ فلسفی عالم ہونے کے باوجود یہاں پر جہاں آپ کو بھیجا گیا، آپ نے تصوف کی ضرورت، تصوف سے مراد کیا ہے؟ باطن کی اصلاح، زیادہ فوکس باطن پر، زیادہ فوکس ظاہری اصلاح کی بجائے باطنی اصلاح پر، زیادہ فوکس اخلاق پر، زیادہ فوکس اخلاص پر۔ تو آپ نے ان چیزوں پر زور دیا، تو جب ان چیزوں پر زور دیا تو یہی آپ کی پہچان ہو گئی۔ تو لہٰذا آپ صرف صوفی نہیں تھے، آپ عالم تھے، آپ فلسفی تھے، آپ نے بہت ساری کتب لکھی جس پر آگے ہم بات کریں گے۔ تو لیکن ضرورت یہ تھی کہ یہاں پر ایک ایسے صوفی منش طبیعت کے آدمی کی ضرورت تھی جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے اور ان کے دلوں کو اسلام کے ساتھ راغب کر دے، اور آپ نے وہی کام کیا۔ اچھا، ہندوؤں اور سکھوں سے ان کا تعلق کیسا تھا؟ ہندوؤں، دیکھیے صوفی کسی سے لڑتا نہیں ہے، یہ صوفی کا کمال ہوتا ہے، صوفی کسی سے بھی نہیں لڑتا۔ آپ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، ان کے جو بابا گرو نانک کے چھٹے، ان کے سکھ مت کے جو چھٹے گرو تھے، وہ ان کے دوست تھے، یار تھے، بیلی تھے، اور امرتسر کے اندر گردوارے کی بنیاد انہوں نے حضرت میاں میر سے رکھوائی تھی۔ صوفی کبھی لڑتا نہیں ہے، صوفی فاصلوں کو ختم کرتا ہے۔ تو لہٰذا اچھا، حضرت میاں میر کے بارے میں آتا ہے، جب آپ وفات ہوئی تو آپ کے عقیدت مندوں میں سکھ بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ کیوں؟ وہ عقیدے میں آپ کے پیروکار نہیں تھے، مگر اخلاق کی وجہ سے آپ سے متاثر تھے۔ یہی حال حضرت سید علی حجویری کا تھا۔ آپ اگرچہ کہ شریعت میں سخت تھے، مگر آپ کے ہاں وسعت تھی جو ہر صوفی کے ہاں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا سکھ بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، جو اصلاح کے لیے آتا وہ بیٹھتا، ہاں جو آ کر اسلام پر طنز کرتا اور آپ سے مناظرہ کرتا، اس کے ساتھ پھر مناظرہ بھی کرتے، اس کے ساتھ پھر بات چیت بھی کرتے۔ تو ہر ایک کو اس کے مطابق ڈیل کیا جاتا۔ داتا علی حجویری کے معجزات کیا تھے دنیا کے سامنے، جو ان کی زندگی تھی، اور اس زندگی میں ان کے ساتھ مشکلات کیا کیا تھیں؟ یہ بات ذہن نشین رکھیے، معجزے کی ٹرم جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ ولی کا معجزہ نہیں ہوتا، ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ تو حضرت سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بہت ساری کرامات تھی جس کا ذکر موجود ہے، لیکن کرامت اصل مقصود نہیں ہوتی۔ اصل مقصود ہے ولی کی سیرت کی پیروی، ولی کی استقامت، اس نے کس طرح اپنے دور کے لوگوں کو ٹیکل کیا، کس طرح صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، یہ ہے اصل چیز۔ آپ کی کہا، چونکہ آپ نے پوچھا تو میں بتا دوں، بہت ساری مشہور کرامات میں سے ایک کرامت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں آئے تو انبیاء کا بھی یہ شیوا ہے اور صوفیاء کا بھی، اولیاء کا بھی یہ شیوا ہے۔ جہاں قیام کرتے ہیں وہاں جا کے سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں۔ بائبل کے اندر موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کرتے تھے، جہاں قیام کرتے تھے وہاں مسجد اور قربان گاہ بنا دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لائے، آپ نے قبا کے مقام پر صرف 15 دن قیام کیا، حالانکہ جانا مدینہ تھا، منزل نہیں تھی قبا، لیکن وہاں پر ایک مسجد بنا دی جو اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ پھر مدینہ پاک تشریف لائے، رکے، سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ سمجھ آئیے، یہی کام انہوں نے کیا۔ یہ جیسے ہی لاہور آئے انہوں نے سب سے پہلے مسجد بنائی۔ اب علماء کا کام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے مولوی طبیعت کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو ان کو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کا جو مسجد کا رخ ہے وہ قبلہ کی طرف نہیں ہے، اعتراض کیا۔ تو حضرت سید علی حجویری نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ آپ نے خود مسجد میں نماز کی امامت کی، اور امامت کے بعد دعا کی، اور دعا کر کے ان سب کو دیکھا کہ دیکھ لو کعبۃ اللہ۔ آپ کی کرامت یہ واقع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب اٹھا دیا اور انہوں نے سامنے مسجد میں بیٹھے کعبۃ اللہ کو دیکھ لیا کہ ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہے کہ نہیں۔
یہ بڑی معروف کرامت. لیکن میں نے بتایا بہت ساری کرامات اولیاء سے صادر ہوتی ہیں، یہ کوئی تنقید کی بات نہیں ہے، نہ مذاق کی بات، لیکن مقصود کرامات نہیں ہوتی، مقصود ان کی وہ سیرت ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں. اچھا، انہوں نے کوئی کتابیں بھی لکھی، اور جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے تو کون کون سی لکھی تھی؟ یہ بہت بڑے عالم تھے، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا، علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ دونوں کے عالم تھے. حضرت سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 9 کتابیں منسوب ہیں، کل 10 ہیں. ایک کشف المحجوب سب سے بڑی، جس پر میں آخر میں بات کروں گا. اس کے علاوہ آپ سے 9 کتابیں منسوب ہیں. ایک ہے دیوان جو آپ نے لکھا، ایک ہے کتاب فنا و بقا، ایک ہے اسرار الخرق والمعونات کے نام سے، ایک ہے الرعایہ بحقوق اللہ تعالی، ایک ہے کتاب البیان لأہل العیان، ایک ہے نحو القلوب، ایک ہے منہاج الدین، ایک کتاب کا نام تھا ایمان، اور ایک کتاب تھی شرح کلام منصور ابن حلاج، اور 10ویں کتاب تھی کشف المحجوب. کشف المحجوب کے بارے میں آپ نے لکھا کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو، جس کو ہدایت چاہیے ہو، جس کا کوئی مرشد نہ ہو، میری یہ کتاب اس کے لیے مرشد کا کام کرے گی. اگر کوئی اس کو پڑھیں، اس کتاب کے اندر کیا تاثیر ہے، اس کتاب کے اندر کیا کمال ہے، کیا وہ کتاب اعتدال پر مبنی ہے، کیا وہ کتاب تصوف کے اندر پائی جانے والی اس دور کی یا اس دور کی خرافات کے رد پر مبنی ہے. سمجھے؟ بہت سارے اولیاء صوفیہ فرماتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں، امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ، رسالہ کشیری، بہت بڑے صوفی بزرگ تھے. رسالہ کشیری انہوں نے لکھا. امام کشیری اور حضرت سید علی حجویری ایک دور میں تھی، ان کی ملاقات بھی ہوئی. امام کشیری حضرت سید علی حجویری کی کشف المحجوب کے معترف تھی. اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ کشف المحجوب کو بطور وظیفہ پڑھا کرتے تھے، آپ اندازہ کر لیں. پھر اس کے بعد شاہ رکن عالم ملتان میں جن کا مزار ہے، وہ جناب کشف المحجوب کو نصاب ہدایت کے طور پہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا میں نے بتایا، اور بہت سارے اولیاء اور بزرگان جو تھے وہ حضرت سید علی حجویری کی اس کتاب کو بطور ہدایت نامہ پڑھتے تھے، جیسا کہ انہوں نے خود بھی بیان کیا. تو اس طرح آپ کی 10 کتابیں تھیں، لیکن جو آپ کی شہرت جس کتاب کو ملی وہ آپ کی کشف المحجوب تھی. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کی علمی اور روحانی شخصیت سے کے بارے میں کبھی ذکر ہوا آپ کی مجلس میں، تو آپ نے فرمایا کہ لاہور کی نہ بات کرو، لاہور میں ایک قطب الارشاد ہے. یہ تصوف کا سب سے اونچا منصب ہے. لاہور میں قطب الارشاد ہے. اس شہر کی خیر اور برکت اس شخص کی وجہ سے اس کے گرد و نواح میں پھیل چکی ہے، اور ہر کوئی اس کے فیض سے مستفید ہو رہا ہے. تو یوں حضرت سید علی حجویری نے وہاں رہ کر مسلمانوں کی فلاحی خدمت بھی کی، ان کے لیے مسجد بھی بنائی، ان کی دینی تعلیم کا اہتمام بھی کیا، اور ان کی باطنی تطہیر کا اہتمام بھی کیا. اچھا، ان کے خواب میں امام ابو حنیفہ کا دیکھا تھا انہوں نے، ہاں جی. وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ حضرت بلال حبشی کے روضہ مبارک پر شام میں موجود تھے، اور وہاں پر مزار مبارک پر ہی سو گئے. وہ کہتے ہیں خواب میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، اور عجیب یہ بات دیکھی کہ حضور ایک بزرگ کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں. جس طرح آپ بچے کو اٹھاتے ہیں، انہوں نے بڑے کو اٹھایا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں آگے، اور باب بنی شیبہ سے حضور نکل رہی ہیں مسجد نبوی. میں دوڑ کے حضور کے قدموں کی طرف گیا، میں نے قدم بوسی کی، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے جن کو آپ نے اٹھایا؟ تو حضور نے فرمایا یہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہے. حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ اس وقت سے مجھ پر امام اعظم ابو حنیفہ کی ان کا مقام اور مرتبہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں جو ان کا مقام ہے اور جو ان کی علمی تباخر ہے وہ مجھ پر واضح ہوا. چونکہ اس سے پہلے بھی تھے حنفی ہی، لیکن وہ انشراح صدر ہوتے ہیں. تو یہ واقعہ امام ابو حنیفہ کا خواب میں دیکھنے کا حضرت داتا صاحب سے منسوب ہے.